السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے حکیم عبدالغفار کی طرف سے سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ میرے والد کا 13 فروری کو عصر کے وقت انتقال ہوا تھا، والدہ کی عدت کب پوری ہوگی؟ یہ جو آپ نے سوال کیا، اس سوال کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے جو معلوم کیا اس کے اندر ہلکی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا تو اگر چاند کی پہلی تاریخ کو کسی کا انتقال ہوا تو ایسی صورت میں اس عورت کی عدت، جس شوہر کا انتقال ہوا اس کی عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن کی ہے، یعنی اس عورت کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی پڑے گی۔ جس عورت کے شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا تو اس عورت کو عدت 4 مہینے 10 دن گزارنی پڑے گی۔ اب اگر کوئی مہینہ 29 کا ہو تو وہ 29 کا یعنی وہ پورا ہی مہینہ مانا جائے گا۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چاروں مہینے، ایک مثال دے رہا ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر چاروں ہی مہینے 29 کے ہوئے تو 4 مہینے 10 دن کے 126 دن بیٹھیں گے تو 126 دن پورے ہوتے ہی اس عورت کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اس کے بالمقابل اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ کو ہوا ہو تو ایسی صورت میں اس عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں بلکہ پورے 130 دن ہوگی۔ 1 2 3 4 5 اس طرح سے وہ عورت 130 دن گنے گی اور 130 دن مکمل ہونے کے بعد اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں ہمارے یہاں پر ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے، ہماری جو ماں بہنیں ہیں اور بہت سے گاؤں کے اندر بھی جو عورتیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جس وقت شوہر کو قبر میں اتارا جاتا ہے اس وقت عورت کی عدت شروع ہوتی ہے۔ عورت کی عدت شوہر کے قبر میں اتارے جانے سے شروع ہوتی ہے، ایسا ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ شوہر کا دم نکلتے ہی عورت کی عدت شروع ہو جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کا انتقال مثال کے طور پر صبح کے وقت میں ہوا اور اس کا دفنہ رات میں ہوا، تو کیا عورت کی عدت رات سے شروع ہوگی؟ تو ایسا نہیں ہے، اس عورت کی عدت صبح سے ہی شروع ہو جائے گی، یعنی شوہر کا دم نکلتے ہی، سانس نکلتے ہی، سانس پورے ہوتے ہی، انتقال ہوتے ہی عورت کی عدت شروع ہو جاتی ہے۔ عورت عدت میں بیٹھے یا نہ بیٹھے اس کی عدت شروع ہو جائے گی۔ ایک بات کا یہ بھی دھیان رکھیں کہ عدت میں سے وقت سے پہلے نہ اٹھیں بلکہ عدت پوری ہونے کے بعد اٹھیں۔ جب آپ کی عدت پوری ہو جائے اس کے بعد اٹھیں۔ گھنٹے 2 گھنٹے لیٹ اٹھ سکتی ہیں لیکن گھنٹے 2 گھنٹے پہلے نہیں اٹھ سکتی۔ اسی طرح ایک چیز ہمارے یہاں پر یہ بھی پائی جاتی ہے کہ عدت پوری ہوتے ہی عورتیں اپنے پیہر جانا ضروری سمجھتی ہیں، اس کو عدت کا حصہ سمجھتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ من گھڑت طریقہ ہے۔ اسی طرح سے جو عورت کے پیہر والے ہوتے ہیں وہ بہت سارا ساز و سامان لاتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، بہت زیادہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ان تمام چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے ان چیزوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ تمام چیزیں شریعت کے بالکل خلاف ہیں۔ شریعت کے اندر بہت زیادہ آسانی ہے، عورت کی جب عدت پوری ہو جائے وہ اپنا عدت میں سے اٹھ جائے۔ ہاں، یہ جو بات ہے کبھی پیہر جانے والی جو بات ہے، اس میں پیہر جانا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ عورت کہیں بھی جا سکتی ہے، پہلی بات تو یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ پیہر بھی جانا چاہے تو پیہر بھی جا سکتی ہے، مگر اس جانے کو ضروری نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ پیہر ہی جانا پڑے گا جبھی ثواب ملے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری عورتیں کیا کرتی ہیں کہ عدت میں تو پورا پردہ کرتی ہیں، تمام چیزوں کا دھیان رکھتی ہیں، لیکن عدت پوری ہوتے ہی وہ بالکل آزاد ہو جاتی ہیں، تو یہ چیز بھی بالکل غلط ہے، ایسا ہرگز نہ کریں۔ بلکہ عورت کے لیے جو پابندی عدت میں ہیں، عام حالات میں بھی اور عام زندگی میں بھی عورت کے لیے وہی سب پابندیاں ہیں، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ عورتیں اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوں گی۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔